السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں
کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدحیف ایسا ضابطۂ حیات جس قوم کے دامن میں ہے، وہ قوم آج تختہ عرش پہ سب سے بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہی۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو قبول تو کیا ہے لیکن اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے انسانی معاشرہ کو باوقار بنانے کے لیے اس میں اصول و ضوابط بیان کیے تھے۔ انسانی زندگی کس طرح باوقار زندگی بنتی ہے، انسان کس طرح عزت کی زندگی بسر کر سکتا ہے، اللہ نے واضح طور پہ اس کی رہنمائی کی۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں لیکن پڑھنا بھی کیا ہے کہ ہم قرآن کے حروف و الفاظ کی ادائیگی کرتے ہیں، اس کو عقیدت سے پڑھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم حروف و الفاظ کی تلاوت کر رہے ہیں ان میں اللہ کا فرمان کیا ہے، رہنمائی کیا ہے، اللہ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں، کس راہ پہ اور کس ڈگر پہ چلانا چاہتے ہیں، یہ پتہ نہیں چلتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سے تعلق کے باوجود نہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی اور نہ اپنی آل اور اولاد کو اس راستے پہ ڈالا کہ کم از کم وہی قرآن کو سمجھ لیں۔ انقلاب زمانے میں آتے ہیں لیکن ایک تصور کے سبب، کچھ اصولوں کے سبب، اگر انسان آگے بڑھنے کے لیے اپنی کوئی بنیاد نہیں بناتا تو پھر وہ کما حق ہو کامیابی اور کامرانی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے وہ تمام بنیادیں، وہ اصول، وہ ضوابط، وہ قانون اس قرآن میں ارشاد فرمائے، اور اس کا مقصود یہ تھا کہ لوگ اس کو پڑھ کے ایک باوقار معاشرہ ترتیب دے اور تشکیل دے اور ایک باوقار انسان بن کے انسانوں کی رہنمائی کریں۔ ہم نے اس سے تعلق تو پیدا کیا لیکن ایسا رابطہ پیدا نہیں کیا جس سے ہم یہ احساس پا سکتے اور دوسرے لوگوں کو اس سے آگاہ کر سکتے۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ یہ انسان وہ کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور وہ اللہ سے ایسا مضبوط تعلق رکھتا ہو کہ اس کے ٹوٹنے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔
اگر یوں مضبوط تعلق اپنے اللہ سے پیدا کرتا ہے تو وہ کائنات میں ایک ایسا عظیم انقلاب پیدا کر سکتا ہے جس انقلاب کا تصور اللہ نے قرآن میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں دیا ہے. وہ ہو کس طرح سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو اللہ کو اپنا رب سمجھ لیتے ہیں اور یقین کے ساتھ اللہ کی ذات سے وابستہ ہو جاتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، جن پہ آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. دنیا کا کوئی خوف، دنیا کی کوئی طاقت ان کے قدموں میں ڈگمگاہٹ نہیں پیدا کر سکتی. فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے جو شخص اللہ سے یوں تعلق پیدا کرے گا کہ اللہ کے علاوہ اس کے دل و دماغ میں نہ کسی کا خوف ہوگا اور نہ اللہ جیسا کسی سے تعلق، تو فرمایا ان لوگوں کے دلوں میں غیر اللہ کا خوف سما نہیں سکتا. کوئی طاقت ان کے دل میں خوف نہیں پیدا کر سکتی اور کسی طاقت کی بنا پہ ان کے دلوں میں لرزہ پیدا نہیں ہو سکتا. یہ اس مسلمان کی پہچان ہے جس کو اللہ مسلمان بنانا چاہتے ہیں. یہ وہ مسلمان ہے جو اللہ کے نزدیک مقبول ہے. فرمایا کہ مضبوط قدم سے اللہ سے توحید کا تعلق پیدا کرنے والا انسان تمام کائنات کی طاقتوں کو اپنے عزم و استقلال سے شکست دے دیتا ہے. جیسی طاقت بھی ہو، اس کے خلاف جس قسم کا جبر و تشدد روا رکھا جائے، اس کے دل میں خوف پیدا نہیں ہوتا. یہ اللہ نے قرآن مقدس میں کیوں ارشاد فرمایا؟ اصل بات یہ کہ پہلی قوموں کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ قومیں اس طرح زندگی بسر کرتی تھیں، وہ افراد اس طرح زندگی بسر کرتے تھے جن کا تعلق اللہ سے ہو جاتا. مقصود تھا کہ میرے محبوب کی امت، تم اگر تعلق مجھ سے پیدا کر بیٹھی ہو تو اس کے بعد مضبوطی اپنے اندر پیدا کرو. یعنی توحید سے تعلق رکھنے کے بعد انسانیت کو توحید سے آگاہ کرو. قرآن سے وابستگی کے بعد قرآن کے نظام اور اصولوں کو لوگوں میں پھیلانے کے لیے جد و جہد کرو. اور اس سلسلہ میں اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، تو اس کو خندہ پیشانی سے قبول کرو. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ احکامات قرآن مقدس کے سنائے تو کچھ ایسے واقعات انسانوں کے سامنے رکھے جو ان با کردار لوگوں کی زندگیوں میں تھے ہماری رہنمائی کے لیے. انطاکیہ کے شہر میں سورہ یاسین میں اس کا ذکر ہے. اللہ نے متواتر نبی بھیجے، 3 نبی بھیجے. ان نبیوں کی نبوت و رسالت پہ ایمان لانے والا ایک شخص جس کا ذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا کہ حبیب نامی ایک شخص تھا جو ان پہ ایمان لایا اور وہ اللہ کی توحید سے کما حقہ وابستہ تھا، جس نے اس کے اندر یہ انقلاب پیدا کیا کہ ساری قوم جو اللہ کے نبیوں کی دشمن، ان کی قاتل بنی بیٹھی تھی، ان کے خون کے پیاسے تھے، ان کے پاس وہ جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کرو. اللہ نے تمہاری طرف انبیاء بھیجے ہیں
اور ان کے آنے کا ایک مقصود ہے، وہ یہ کہ جس کے لیے تمہیں دنیا میں پیدا کیا گیا ہے اس تصور کے ساتھ وابستگی اختیار کرو، یہ تمہاری کامیابی اور کامرانی کا سبب ہے۔ آخر تم کیوں نہیں سمجھتے اور دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو کوئی کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ میں نے اپنی مزدوری، اپنی محنت، اپنی کوشش کا کچھ نہ کچھ لینا ہے۔ مزدوری کا مقصد یہ، لیکن تم غور نہیں کرتے ہو، یہ لوگ تمہیں اللہ کا پیغام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دنیا میں وہ کردار پیدا کرو جس سے تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ عجیب لوگ ہو کہ تم ایسے رہنماؤں، ایسے قائدوں کے خلاف سازشیں کرتے ہو۔ رک جاؤ میری قوم۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قوم ایسی بد نصیب تھی کہ اس شخص کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ بے حال کر دیا۔ اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کو زمین پہ گرایا، قوم کے عیاش لوگ اس پہ سوار ہو گئے، اتنا دباؤ ڈالا اس کے جسم کے کہ اس کی انتڑیاں باہر نکل گئیں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ان کے ظلم و بربریت سے شہید ہو گیا۔ اللہ نے اس کو اس جہان سے جانے سے پہلے جنت کا منظر دکھا دیا۔ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ وہ کہنے لگا کتنی بد نصیبی ہے تمہاری، اور تم اپنے اللہ سے رشتہ توڑ کے بیٹھے ہوئے ہو، جو تمہارا مالک تھا، جو تمہارا خالق تھا، جس تصور کی بنا پہ تم یہ دنیا میں بھیجا، تم لوگوں نے اپنے اللہ سے وہ تعلق توڑ لیا اور اس تعلق کی وجہ سے تم آگے جہنم میں داخل ہو گئے۔ میں اپنے رب کا مطیع و منقاد بنا تو اللہ نے مجھے ایسی جنت دی ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے مکرم بنایا ہے، مجھے محبوب بنایا، مجھے مقبول بندہ بنایا۔ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، وہ کہتا ہے کاش میری قوم کو اس بات کا احساس ہوتا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احساس کو اجاگر کرنے کے لیے مکہ کی وادی میں قرب و جوار میں پتھر کھائے ہیں، اور مقصود کیا تھا کہ انسانوں کا صحیح تعلق ان کے اللہ سے پیدا کر دیا جائے، ایسا تعلق کہ جس کے دل میں آ جانے کے بعد غیر اللہ کی نفی ہو جائے اور غیر اللہ کی قوت و طاقت ان کے سامنے زیرو بن جائے، صرف ایک طاقت ہو، وہ اللہ کی طاقت، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ میرے محبوب تمہیں کائنات کی رہنمائی کے لیے اس لیے بھیجا ہے کہ ان کی وہ رہنمائی کرو جو اللہ تمہاری کرتا ہے، اور معاشرتی کمزوریوں کی بنا پہ، معیشت کی کمزوریوں کی بنا پہ، تعلق اور روابط کی کمزوریوں کی بنا پہ میرے محبوب ان کی سننا اور ان کی ماننا تیرے شایان شان نہیں۔ تو وہ مان جو آسمان سے جبریل لے کے آتا ہے اور قرآن کی صورت میں اللہ تیرے تک پہنچاتا ہے کہ میرے بندوں تک پہنچا دو۔ کیا مقصود؟ ان کو کہو کہ کائنات کی کوئی طاقت اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کرتا، اور تمہیں زمین میں اللہ نے اس لیے منتخب کیا ہے تمام کائنات کے باطل نظریات کو اپنے پاؤں کے نیچے پمال کر کے محمد کے نظریات کو بلند کرنے کا فریضہ ذمہ لے لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقصود تھا۔ اور پھر اللہ نے یہ کہا کہ تم یہ تصور لے کے میدان میں آؤ، تائید اور مدد میں تمہاری کروں گا، کائنات کی کوئی طاقت تمہیں دبا نہیں سکتی۔ ہم نے دیکھا ہے تاریخ کے جھروکوں میں احساس ہوتا ہے ہمیں کہ جب نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ وابستہ ہوئے، ان کی وابستگی سے پہلے ان کا کیا عالم تھا؟
کہیں کیسر کا دباؤ ہے، کہیں کسرا کا دباؤ ہے. یہ بھیڑوں بکریوں کی زندگی بسر کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا یہ زندگی انسانی وقار کے خلاف ہے کہ کوئی تم کو حکم دے اور تم اس کے حکم کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ. یہ نہیں، حق یہ اللہ کا ہے، اور اللہ کے اس حق کو آگے پھیلانے کے لیے اگر موت کا پیالہ پینا پڑے تو خوشی سے وہ جام پی جاؤ. ایمان یہی. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اللہ نے قرآن مقدس میں کیے، اور قرآن میں ان واقعات کو بیان کیا ہے جو واقعات ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ ایمان باللہ کے بعد انسان میں انقلاب آتا ہے. اگر انقلاب نہیں آتا تو وہ سمجھ لے اللہ کی توحید سے وابستگی کے باوجود وہ مومن نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے اور جو محمد رسول اللہ بنانے کے لیے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے اپنے گروبانوں میں جھانکنا ہے، اندر جھانکنا ہے کہ کیا ہم کوشش کرتے ہیں. عام طور پہ یہ بات ہوتی ہے ہم کوشش کر ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ بدو ملی جیسے دور دراز قصبے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، راولپنڈی میں بیٹھے ہیں، کراچی میں بیٹھے ہیں. ان کے ہاتھ میں نظام کی ڈور ہے، اور یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کے باغی ہیں اور محمد رسول اللہ کو تو سمجھ نہیں سکے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب پیدا کیا تھا وہ شہروں میں نہیں بلکہ دیہاتوں میں پیدا کیا تھا محمد رسول اللہ. پھر وہ طوفان اٹھا، آگے بڑھا. اس کے بڑھنے کا سبب کیا تھا؟ کہ ان کے پیچھے اللہ کی طاقت تھی، اور اللہ نے ان کو باور کروا لیا تھا. انہوں نے یقین کامل بنا لیا تھا کہ اللہ اگر مددگار ہے تو کائنات کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی. یہی سبب ہے. تاریخ کے اوراق آپ اٹھا کے دیکھیں کہ جدھر نکلے، جہاں نکلے، کامیاب و کامران، کوئی طاقت ان کا سامنا نہیں کر سکی. ان کے دل میں اللہ سے ایمان اور ایمان سے وابستگی اس مقام پہ تھی جو اللہ چاہتے. اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا. قرآن نے ایک ایسی عورت کا ذکر کیا جس عورت کے دل میں اللہ کا ایمان سما گیا اور موسیٰ کی رسالت سما گئی. اس نے اللہ کی توحید پہ ایمان کا اظہار کیا، موسیٰ کو قائد و رہنما مانا. اس کے دل میں اللہ نے انقلاب پیدا کیا کہ اس کے دل میں صرف اللہ کا خوف رہ گیا، باقی ساری دنیا کا خوف نکل گیا. لونڈی ہے بادشاہ کی، بادشاہ کی بچی ہے، اس کو کنگھی کر رہی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گر جاتی. وہ کنگھی پکڑ دیا کہ بسم اللہ. بادشاہ کی بچی نے کہا کہ میرے باپ کا ذکر کرتی ہو؟ کہتی نہیں، میں اس کا نام لیتی ہوں جو میرا بھی خالق اور مالک رب ہے، تیرا بھی، تیرے باپ کا بھی. کائنات کی کوئی طاقت اس کے مد مقابل نہیں آ سکتی. جو بھی رب کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے. سب طاقتیں اللہ کے سامنے زیرو ہیں. تیرا باپ بھی انہی سے تعلق رکھتا ہے. پریشان ہوگی. یہ تو کہتا نا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا، کہنے لگا حامان میرے لیے محل تیار کرو. محل پہ چڑھتا ہے، تیر و کمان ہاتھ میں لیتا ہے، آسمان کی طرف تیر چلاتا ہے. روایات میں ہے کہ جب اس نے تیر چلایا اللہ نے ایک پرندے کو آگے کر دیا، جس سے تیر گزر کے زمین پہ گرتا ہے وہ خون سے آلودہ ہے. ببانگے دوہل کہتا ہے کہ لوگوں میں نے موسیٰ کے اللہ کو قتل کر دیا ہے. اتنا بڑا رب کا باغی، رسالت کا باغی
انانیت کا علم بردار اور قوت میں بدمست ہو کے یہ الفاظ ادا کرتا ہے میں نے اللہ کو قتل کر دیا ہے. اس کی لونڈی وہ اللہ کا غلام ہے. تیرا باپ اللہ نہیں، وہ اللہ ہے. امام مسلم رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب میں حدیث میں لکھتے ہیں کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے تو اللہ کے نبی نے ایسی خوشبو محسوس کی جو اللہ کے نبی نے اس سے پہلے خوشبو محسوس نہیں کی تھی. ذہن دل و دماغ معطر ہو گیا، کیف کی طبیعت بن گئی، سرور چھا گیا. اللہ کے نبی جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل یہ عجیب خوشبو کیا ہے؟ میں نے تو آج سے پہلے ایسی خوشبو دیکھی سونگی نہیں. عرض کرنے لگے اللہ کے نبی یہ فرعون کی بیٹی کی مشاطہ کا محل ہے. بات کیا ہے؟ عرض کہ اللہ کے نبی جب اس نے توحید کا پھریرا بلند کیا نا، اپنے آقا اپنے بادشاہ کی بادشاہت اور اس کی الوہیت کا پردہ چاک کیا تو اس پہ ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی. ایک صنف نازک جس کا دل کمزور تھا، اس کا جسم کمزور تھا، اور عام ایمانداروں کے مقابلے میں اگر یہ کہا جائے کہ ایمان بھی کمزور ہونا چاہیے تو یہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور کہا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگیوں میں انقلاب آنا چاہیے کہ اگر موسیٰ سے تعلق رکھنے والی عورت ایمان کے اس مقام پہ ہے کہ کائنات کا سب سے طاقتور بدمست معاشرہ اس کے ایمان میں ڈگمگاہٹ نہیں پیدا کر سکا اپنے ظلم و ستم سے، تو تمہارے ایمان میں بھی ڈگمگاہٹ نہیں آنی چاہیے کسی بھی بنیاد پہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ اس عورت کو فرعون نے بلایا اور کہا کہ میں نے سنا ہے تو میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے. کہا میرا اور تیرا رب وہ ہے جس نے ہمیں تخلیق دیا ہے. تو کیا ہے؟ اپنے تخلیق پانے میں اس اللہ کا محتاج تھا جو کل کائنات کو تخلیق دینے والا ہے. رب بھی وہی ہے، الہ بھی وہی ہے، معبود بھی وہی. رک جاؤ، میری معبودیت کا، میری الہیت کا، میری ربوبیت کا انکار کرتی ہو؟ نہیں بادشاہ. ظلم و ستم کیا، ستم کے پہاڑ توڑے. رک جاؤ. نہیں بادشاہ، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. کسی چیز سے یہ توحید کا نشہ اتر نہیں سکتا. جس کے دل میں اللہ سما جائے اس کے دل میں کسی غیر کا خوف نہیں رہ سکتا. جو تیرے دل میں آتا ہے کر گزر. امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس نے اس کا بچہ اٹھایا اور ایک پیتل کی گائے بنی ہوئی تھی، اس کو آگ پہ رکھا، اتنا سرخ کیا کہ وہ آگ ہی بن گئی. ایک بچے کو اٹھایا اس میں ڈال دیا، وہ جھلس گیا، خاک بن گیا. دوسرے کو بھی اٹھایا، تیسرے کو بھی اٹھایا، اور ایک بچہ اس ماں کی چھاتی سے لگا ہوا تھا. اس کو پکڑ کے کھینچتے ہیں. مامتا نے تھوڑا سا اپنے بچوں کو اپنے سینے کے ساتھ دبایا. دودھ پیتا بچہ کہتے ہیں اماں اس کے سپرد کر دو، وہ نار نہیں گلزار ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بچے کو بھی ڈالا. کہنے لگی بادشاہ ایک بات سنو، اگر مجھ پہ احسان کرو تو مجھے اور میرے بچوں کی خاک ایک جگہ پہ دفن کرنا. ٹھیک ہے. اس کو بھی ڈالا، دفن کر دیا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے جبریل نے کہا اللہ کے نبی وہ عورت جنت میں نہیں آئی، جنت میں اس کا محل ہے، محل سے ہوا آتی ہے، اس ہوا سے وہ خوشبو آتی ہے جس نے آپ کے ذہن کو معطر کر دیا ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ جو لوگ اللہ سے وابستگی اختیار کرتے ہیں ان کی وابستگی ان کو ایمان کے اس مقام پہ پہنچا دیتی ہے کہ کائنات کی تمام طاقتیں زیرو ہو جاتی ہیں اس کے سامنے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ قرآن آیا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین ما آمنوا معه متی نصر اللہ. اور فرمایا محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے پاؤں میں استقلال پیدا کیوں نہیں کرتی ہو؟ تم ایمان کا وہ نقشہ کیوں نہیں کھینچتی ہو جو نقشہ تم سے پہلے ان انبیاء کی امتوں نے کھینچا ہے اپنے کردار سے جو محمد رسول اللہ کے زیر تحت زندگی بسر کرتے ہیں؟ قیامت کو جھنڈا محمد رسول اللہ کا ہوگا اور اس جھنڈے کے نیچے وہ انبیاء ہوں گے. ان کا کردار ایسا ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو تخلیق دیا جنہوں نے کائنات کی تمام طاقتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کر لیا، صرف اللہ کے سامنے سر بسجود ہوئے. جو اللہ کے بن جاتے ہیں اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، وہ انسانوں کے سامنے نہیں جھکتے. سیدھی سی بات ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خادم ہے، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا. ایمان نے اس کے دل میں وہ جگہ نہیں پکڑی جو جگہ ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے تھی. جب مارکیٹ میں بکتا بکاتا رہا ہے آباؤ اجداد سے غیر اللہ کا پرستار، غیر اللہ کو معبود سمجھنے والا، مکہ میں بتوں کے سامنے سر بسجود ہونے والا بکتا ہوا آیا، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ توحید پڑھ لیا. مکہ کے بڑے چودھری کا غلام ہے. پتا چلا کہ بلال نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم ان واقعات کے بیان کرنے کا قطعاً یہ مقصود نہیں کہ آپ کو کوئی دلچسپ کہانی سنائی جائے، بلکہ مقصود یہ ہے ہمارا ایمان ہم سے روٹ رہا ہے. اگر ہم ان مومنوں سے اپنا تقابلی جائزہ لیں تو اللہ جانتا ہے ہم مسلمان نہیں کافر نظر آتے ہیں ان کے ایمان کے سامنے، اس کے باوجود کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہو. کردار ہی کوئی نہیں. بلال نے کلمہ توحید پڑھ لیا. امیہ مارتا ہے. تاریخ میں ہے کہ جب سورج نصف النہار پہ آتا سنگریزوں پہ لٹایا جاتا. عرب کی گرمی ہے، جہاں پاؤں رکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی اس وقت اس کو برہنہ کیا جاتا ہے. اپنے غلاموں کو کہتا ہے اس کو سنگریزوں پہ لٹاؤ، لٹاؤ ان کو سنگریزوں پہ. اور سنگریز کے چھوٹے چھوٹے پتھر، نوکیلے پتھر. بلال کو لٹایا، کہا اب بھی اس کے توحید سے مستی نہیں اترتی، توحیدی دماغ سے اس کے اوپر پتھر رکھ دو. بلال کے سینے پہ پتھر رکھے گئے. جسم تڑپتا ہے، جسم بلکتا ہے، ظلم و ستم برداشت کرتا ہے، لیکن جان جان ہے، انسان انسان ہے، تڑپتا ہے. آواز آتی ہے بلال اگر اس پریشانی سے بچنا ہے تو محمد کا کلمہ چھوڑ دو، اللہ کی توحید سے تعلق توڑ لو. مورخ کہتا ہے کہ بلال کے منہ سے آواز نکلتی ہے احد احد. دنیا میں رب ایک ہے، دنیا میں خالق ایک ہے، دنیا کا مالک ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، میں صرف اس کو مانتا ہوں. گائے کی کھال اتاری، اس کو بلال کو اس میں بند کر دیا، اور دوپہر کو نصف النہار سورج ہے گرمی میں رکھ دیا. وہ کھال تڑپتی ہے اور تڑپتی کھال سے آواز آتی ہے تو آتی ہے احد احد، یعنی اللہ ایک ایسا واحد ہے جس کی جمع اور تثنیہ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. ایسا واحد ہے اللہ.
پتھروں پہ لٹایا، سنگریزوں پہ لٹایا، غلاموں کو کہا اس کی ٹانگوں پہ رسی باندھ لو اور اس کو سرے بازار کھینچو۔ سرے بازار کھینچتا ہوا بلال کہتا ہے احد احد، دنیا میں اگر کوئی طاقت ہے تو اللہ کی طاقت ہے، اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے وہ چراغ حاصل کیے، ایسے چراغ جلائے کہ ان کی لائٹ، ان کی روشنی قیامت تک مدھم نہیں ہو سکتی۔ اگر دل میں ایمان ہونا تو بلال کی تاریخ سامنے آ جائے تو اس مسلمان کو پتہ چل سکتا ہے کہ مسلمان کیسا ہے۔ انتہا ہے توحید کی، اور اللہ یہی چاہتے ہیں کہ اپنے اندر توحید پیدا کرو، اور جب تم توحید پیدا کر لو گے تو غیر اللہ کا خوف تمہارے دل میں نہیں آئے گا۔ اور یہ ایک بات ایسی حقیقت ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے تو کبھی یہ مزہ چکھا ہی نہیں۔ میرا چودھری سے ٹاکرا ہو جائے تو بلف کرتا ہو چودھری، جھوٹا ہو، دجال ہو، کذاب ہو، لیکن مجھے سلام کرنا ہی پڑتی۔ چودھری صاحب ہے جی، تھپڑ ماریں گے، تھانے لے جائیں گے، گنڈے گلے میں پڑوا دیں گے، بس نہیں، میری اندر طاقت ہی نہیں۔ اور چودھری رب کا باغی ہے، لیکن رب کے باغی کے سامنے آنکھ اٹھا کے بات کرنے کا یارہ نہیں۔ یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا، قرآن کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، تیری زبان سے عدل کی بات نکلنی چاہیے، اور عدل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کائنات کی کوئی طاقت نہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام عبداللہ بن حذافہ کافروں کے ہاتھوں گرفتار ہوتا ہے، رومیوں کے ہاتھوں، اور رومی اس کو اپنے بادشاہ تک پہنچاتے۔ خوبصورت ہے، نوجوان ہے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بادشاہ وقت نے کہا کہ عبداللہ اگر تم محمد کا کلمہ چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم، عیسائیت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، تو میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا اور میری سلطنت میں تو میرا سانجی بھی بن جائے گا، قبول ہے تجھے؟ کہنے لگا بادشاہ کس طرح کی باتیں کرتے ہو، اپنی ساری سلطنت مجھے دے دو اور سارے عرب کی سلطنت مجھے مل جائے، اس سب کچھ کو لے کے میں کلمہ سے اپنا تعلق توڑ لوں، یہ گوارا نہیں۔ کہنے لگا اگر ایسا نہیں ہے تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کسے کہانیاں نہیں، کرداروں میں انقلاب آتا ہے ان حقائق سے جو حقائق تاریخ کے اوراق میں ہیرو کی طرح جگمگاتے ہیں محمد رسول اللہ کے غلاموں کے۔ جب کوئی بن جاتا ہے اللہ کا، جب کوئی توحید والا بن جاتا ہے، جب کوئی محمد رسول اللہ کا بن جاتا ہے تو انقلاب کیسے آتا ہے اس کے اندر، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اپنے بھی سوچوں کو، اپنے بھی تصورات کو، اپنے بھی خیالات کو کہ ہم کیا ہیں، کلمہ توحید و رسالت پڑھنے والے، اور وہ کیا تھے؟ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہنے لگے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم مجھے قتل کر دو گے تو قتل کر دو، لیکن میں محمد رسول اللہ کے دامن سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ کہا اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دو، پھانسی کا پھندا ڈال دیا گیا۔ اس کو تیر مارو، ان پہ تیر برسائے جاتے تھے۔ عبداللہ پھانسی کا پھندا گلے میں لیے سولی پہ پھٹکتا ہے، تیر پہ تیر آتے ہیں، لیکن اس کے منہ سے کلمہ توحید و رسالت نکلتا ہے کہ یہ ممکن نہیں، مرنا گوارا ہے، یہ ممکن نہیں کہ میں محمد رسول اللہ سے تعلق توڑ لوں۔ کہتا ہے یہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اتارو اس کو۔ اتارا، تانبے کی دیگ لاؤ، دیگ لائے، اس کو جلاؤ، آگ نیچے رکھو، اس کو آگ جیسا سرخ کر دیا۔ ایک اور مسلمان کو لائے، کہنے لگا اس کے سامنے اس کو اس آگ میں ڈال دو، اس دیگ میں ڈال دیا، بھسم ہو گیا جل کے۔
عبداللہ دیکھتے ہیں کہ لگا عبداللہ اس کا انجام تو نے دیکھا ہے، چند لمحات کے بعد تیرا انجام بھی یہی ہونے والا ہے، کہو محمد کا دامن چھوڑتے ہو کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارشاد فرمایا بادشاہ یہ ناممکن بات ہے، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب ہوئی ہے اس ہدایت کی بدولت جو اللہ ہدایت دیتا ہے، اس لیے ناممکن ہے۔ اچھا اس کو بھی دیگ میں ڈال دو۔ اٹھا کے دیگ میں ڈالنے لگے تو عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ لگا ٹھہر جاؤ، کیا خیال ہے تمہارا؟ اتنا ظلم، اتنی بربریت، اتنا عذاب برداشت کرنے سے پہلے ہی مان لیتے، اب تیری آنکھوں میں آنسو آئے۔ عبداللہ کہتے ہیں بادشاہ میری آنکھوں میں آنسو موت کے خوف سے نہیں آئے، تیرے ڈر سے نہیں آئے، اس لیے آئے ہیں کہ عبداللہ تیری ایک ہی جان ہے جو تو اللہ کے لیے قربان کر رہا ہے، کاش تیرے ہر عضو میں جان ہوتی اور ہر جان متواتر اللہ کے لیے قربان کرتا چلا جاتا۔ تصور تھا ایک جو محمد رسول اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، اور یہ تصور کب آتا ہے؟ جب دل میں توحید سما جاتی ہے، جب انسان رب کو قادر مطلق سمجھتا ہے اور تمام کائنات کی آنکھوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے اس بنا پہ کہ میری تائید اور میری مدد میرا اللہ کر رہا ہے۔ سوچنا چاہیے، میں ہر ایک کو سوچنا چاہیے۔ آپ دیکھیں یہ کوہرام آیا ہوا 2-3-4 دن سے، ہمارے بڑے بڑے ملوانے سیاستدان تو غیرت مند ہے ہی کم، ملوانوں نے بھی غیرت اپنی گوا دی۔ صرف ایک شخص پاکستان میں ایسا ایک شخص کا بیان پڑا ہے جس نے ببانگ دہل کہا ہے کہ پہلے یہ دیکھو یہ عیسائیوں والا واقعہ ہوا کیسے ہے، باقی ہر سیاست اسلام کا بدنام کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، کوئی الو کا پٹھا یہ نہیں کہتا کہ ہو کیوں گیا، اس کو بھی تو دیکھو۔ اور اللہ کے بندوں اگر کوئی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی بنیاد کو بھی دیکھنا ہے۔ اسلام میں اگر حکومت انسان کو کھانے پینے کا سامان مہیا نہیں کرتی اور کھانے کی کوئی چوری کر لیتا ہے، قرآن کہتا ہے چور کے ہاتھ کاٹ دو، لیکن قرآن کا لانے والا اور جس میں نازل ہوا ہے اس نے کہا اس کے لیے بندوبست ہی نہیں کیا، اگر اس نے کر لیا تو یہ مجرم نہیں کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ عیسائیوں کی بستی کو جلانا بڑا اچھا کام ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں، اللہ کے نبی کا حکم نہیں۔ اللہ کے نبی اللہ ذمی کو اپنے سینے سے لگا کے رکھنے کا حکم دیتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت، اس کی جان کی حفاظت، اس کے مال و متاع کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن محض یہ کہنا کہ ان پہ بڑا ظلم ہوا ہے، اسلام کی بدنامی ہوئی ہے، کسی نے یہ بھی سوچا ہے کہ آخر یہ ہوا کیوں؟ یہ بات دوسری ہے۔ ببانگ دہل کہتا ہوں اگر یہ سیاسی چال بازی تھی یا کوئی شعبدہ بازی تھی یا کوئی سازش تھی، ان کو برسر عام پھانسی ملنی چاہیے جنہوں نے ان کے گھر جلا دیے۔ لیکن اگر اس کا سبب یہ ہے کہ ایک عیسائی گالی دیتا ہے محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان تلخ ہوتا ہے، اس کے سامنے دوسرے بھی عیسائی آ کے اپنے عیسائی بھائی کی اس کا دفاع کرتے ہیں، اس سے معاونت کرتے ہیں، تو یہ کیوں نہ سوچنا چاہیے یہ کیوں ہوا؟ اور بستی بناؤ ان کی، مظلوم ہے وہ، لیکن پہلے ظلم کی بنیاد کو سامنے رکھو۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، وہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں عیسائی، شہباز شریف صاحب کیا اور ان کی پارٹی کہتی ہے کہ ہم برداشت کر لیں گے، تحمل کا مظاہرہ کریں گے، قبول کر لیں گے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ جذبات سے انہوں نے کیا ہے۔ اگر یہ جذبات سے توڑ پھوڑ کریں تو یہ گوارا ہے، اگر کوئی جذبات سے محمد رسول اللہ کو گالی ملنے پہ کوئی قدم اٹھاتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں، ظلم ہے۔ پھر سن لو،
اللہ کا قرآن منع کرتا ہے، آقا منع کرتے ہیں، لیکن بنیاد کو پیش نظر رکھنا پڑے گا، وگرنہ میں یہ کہتا ہوں کہ آج تک جتنے بھی پاکستان میں حکمران ہیں، اگر کسی کافر نے محمد رسول اللہ کو گالی دی ہے تو اس کا سبب یہ حکمران ہے۔ اگر ایک آدمی کو سزا مل گئی ہوتی جس نے کونین کے آقا محمد رسول اللہ کے حضور بدتمیزی کی ہے تو کبھی یہ واقعہ پیدا نہ ہوتا۔ ہاتھ ڈالنا چاہیے انہیں، پکڑنا چاہیے انہیں، لیکن بنیاد کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس بد کردار کو گرفت کرنا چاہیے، اور پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس بستی کے عیسائیوں نے اس کے ساتھ تعاون تو نہیں کیا اس معاملہ میں۔ بستی تو پھر بھی بڑھانی ہے کہ سارے لوگ گالیاں تو نہیں نہ دیتے تھے۔ عجیب بات ہے، تصور میں نہ آنے والی، جی اس نے شراب پی ہوئی تھی، وہ اگر اس نے شراب پی ہوئی تھی تو وہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباس حضرت عیسیٰ کو گالی کیوں نہیں دی اس نے؟ محمد رسول اللہ کو دینی تھی۔ اس کا مطلب یہ بکواس جات ہیں، وہ باغی تھا، اگر اس نے گالی دی ہے شراب کی قطعاً بات نہیں، اس نے بدتمیزی بد کرداری کا ارتکاب کیا ہے، پہلے اس کو پھانسی لگاؤ، پھر ان کو گرفتار کرو جنہوں نے اس بستی کو جلایا ہے۔ گرفتار کرنا چاہیے انہیں، یہ اللہ کے نبی کی بغاوت ہے، قرآن کی بغاوت ہے۔ ذمی کو تحفظ دینا چاہیے، اس کو برباد نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ ہمارے کردار سے ذمی اس مقام پہ پہنچ جائے کہ وہ جب چاہے محمد رسول اللہ کی توہین کریں۔ یہ بات پہلے نہ کہیں، مولوی بھی کہہ رہے ہیں، سیاستدان بھی کہہ رہے ہیں، یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ ہوا کیوں۔ ایک جماعت اسلامی کا امیر ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ پہلے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ، یہ وقوع ہوا کیوں ہے، کوئی بھی مولوی نہیں کہتا۔ بڑے بڑے محمد رسول سے محبت کے دعوے کرنے والے جلوس نکلتے ہر سال، کیا بات ہے ہماری محبت کی، لیکن کہتے جائیں اسلام بدنام ہو گیا ہے۔ اسلام بدنام نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا کردار کے دونوں رخوں کو دیکھنا چاہیے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بد اخلاقی کرنے والا، ان کو سب و شتم کرنے والا، ان کی توہین کرنے والا واجب القتل ہی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس بات کو قبول نہیں کرتا تو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں حقدار ہو۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم سے ایسے کافروں کو قتل کروایا ہے جو کافر محمد رسول اللہ کی توہین کرتے تھے۔ اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ اس واقعہ کے دونوں رخوں کو دیکھو، ہمیں پاگل اور بیوقوف نہ بناؤ۔ تم امریکہ کو خوش کرنے کے لیے حکمران تو کرتے ہی کرتے، آنے والے بھی سمجھتے ہیں اگر امریکہ کو خوش نہ کیا تو ہمارے آنے کے چانسز ختم ہو جائیں گے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ جب اللہ کا خوف تمہارے دل میں آ جائے گا، غیر اللہ کا خوف نکل جائے گا۔ جب غیر اللہ کا خوف نکل جائے گا تو تم کائنات کے واحد حکمران بن جاؤ گے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک کردار ہے غیرت کا، کامل الایمان ہونے کا، ایمان کے اظہار کے بعد اس کا مقدس نقشہ بنانے کا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو سمجھنے کی بات ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، ایک اپنی صحابی کو حبیب بن زید کو مسیلمہ کے پاس پہنچایا، جاؤ اس کو میرا پیغام دو۔ پیغام لے کے گئے، مسیلمہ کہنے لگا تم محمد کو کیا مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا میں اللہ کا نبی مانتا ہوں، رسول مانتا ہوں، اپنا قائد مانتا ہوں، ان جیسا کائنات میں کوئی دوسرا نہیں۔ کہنے لگا میرے طرف تیرا کیا خیال ہے؟ مجھے بھی رسول مانتے ہو، نبی مانتے ہو؟ حبیب کہتے ہیں کہ میرے کان تیری بات نہیں سنتے، اللہ کی توحید سے وابستہ، محمد کی رسالت سے وابستہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کائنات کی تمام طاقتیں پس پش چلی جاتی ہیں، کوئی دوسرا نہیں، ایک اللہ ہے، ایک محمد رسول اللہ کی ذات ہے، ان کا مانتا ہوں، ان کا مطیع و منقاد ہوں، ان کا تابع دار ہوں، ان کا فرما بردار ہوں، بس محمد کو رسول مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی نہیں۔ کہنے لگا تجھے پتہ اس کی سزا کیا ہے؟
مسکرائے. ارشاد فرمایا مومن کے دل میں سزاؤں کا خوف نہیں آتا. ذرا تھوڑی سی بات ہوتی ہے، امریکہ پابندیاں لگا دے گا، امریکہ یہ کر دے گا، امریکہ وہ کر دے گا. ہم تو پاگل بن گئے امریکہ 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 سن کے. اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اگر ایمان قائم کیا جائے تو امریکہ شمریکہ کی بیچارے کی حیثیت ہی کوئی نہیں، کوئی حیثیت نہیں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو آنے کا موقع مل گیا تو امریکہ اپنی اوقات جان جائے گا. ابھی تو تم پتھروں کی زندگی میں نہیں جانا چاہتے، ابھی تو ہمارے قائد اور لیڈر پہاڑوں کی کھو میں رہ رہے ہیں. جب سامنے آئیں گے کفر کی تمام طاقتوں کو پامال کر دیا جائے گا. میرا ایمان ہے اور صحیح بات یہی ہے. تم ڈرتے ہو، تمہارا ایمان ہی کامل نہیں. طرح طرح کے دلائل دیتے ہیں. امریکہ کی چودراہٹ کے سلسلہ میں نہیں مانتا. اللہ ایک معبود ہے، محمد کائنات کا ایک رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اپنے جلادوں کو کہنے لگا کہ اس کے ہر عضو کو کاٹ دو. ایک عضو کاٹو تو اس کو پوچھو کہ مسلمہ رسول ہے کہ نہیں. کاٹو. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا صحابی حبیب اپنا ایک ایک عضو کٹواتا ہے. یہاں تک عضو کرتے چلے گئے جب تک جان آفریں کے سپرد نہیں ہوتی. اپنے جسم کے ٹکڑے کروا لیے لیکن محمد رسول اللہ سے تعلق نہیں توڑا. یہ ہے ایمان کہ تعلق ان سے پیدا کیا، اب ان کا تعلق جہاں لے جائے گا وہاں جانا ایمان ہے، جہاں سے روک دے گا وہاں سے رکنا ایمان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آیا، احسب الذین، کیا وہ لوگ گمان کرتے ہیں ان یترکوا ان یقولوا آمنا. اور مسلمانوں سنو قرآن کا پیغام محمد رسول اللہ کی زبانی. احسب الذین ان یترکوا ان یقولوا آمنا. اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے ایمان کا اظہار کرنے کے بعد تمہیں کھلی چھٹی مل جائے گی؟ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. فرمایا تمہیں آزمایا جائے گا. اگر اپنی آزمائش میں پورا اترے تب تم ایماندار ہو، اگر آزمائش میں پورا نہ اترے تو تم ایماندار نہیں ہو. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. فرمایا صحابہ رسول کو دیکھو، ان کو کس کس انداز سے آزمایا گیا اور وہ ہر اللہ کی آزمانے والی بات پہ پورا اترے. فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایمان اس کا اظہار کرو جس ایمان کا اظہار محمد رسول اللہ کے صحابہ کر. تمہارے دل میں ایمان آ گیا ہے، تمہارے دل میں توحید سما گئی ہے، تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو گیا ہے، تم نے محمد رسول اللہ سے وابستگی اختیار کر لی ہے، تو پھر اپنے کردار کو ویسا بناؤ جیسا کردار محمد رسول اللہ کے صحابہ کا، کہ وہ کٹ جایا کرتے تھے، اپنے جسموں کے ٹکڑے کروا لیا کرتے تھے، لیکن توحید اور رسالت کی آواز ہی پہ لبیک کہتے تھے اور مد مقابل مخالف کے سامنے ڈٹ جایا کرتے تھے. اور یہی ایک تصور ہے جو اس کے ساتھ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ایک عدل کا تصور ہے جس کو اللہ نے قرآن میں ارشاد اعدلوا هو اقرب للتقوی. مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کرتا ہے. جو عدل و انصاف نہیں کرتا وہ یہ جانے کہ ایمان کی علامتیں کم ہے اس میں. اور عدل و انصاف یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا پرستار بن جائے اور محمد کی رسالت کا فرما بردار بن جائے. بس اس کے علاوہ ساری چیزیں ختم. اگر یہ وابستگی نہیں، لا الہ پڑھتا ہوں، محمد رسول اللہ کو رسول مانتا ہوں، نہ اللہ کی توحید کا کوئی خیال، نہ محمد رسول اللہ کی رسالت کا کوئی خیال، تو فرمایا اس کلمہ کے پڑھنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں.
اقبال نے کہا ہے کہ اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں مسلمان ہوں، تو فرمایا میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ کلمہ پڑھنے والا تو ہر وقت مصائب میں الجھا رہتا ہے، مجھے تو کبھی پہنچتا ہی کوئی نہیں۔ یہ ایمان نہیں، ایمان یہ ہے کہ ایمان کا اظہار کر لیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ کسی کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا، جو وہ کہتا ہے قرآن کے مطابق، جو وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق۔ یہی دو شخصیات ہیں جن شخصیات کی اطاعت سے قدم باہر نہیں رکھا جاتا۔ اور اگر کوئی ایسا وقت آ جائے، ایسی پریشانی کا وقت بن جائے، تو پھر محمد رسول اللہ سے رہنمائی لیتے ہیں، اللہ سے رہنمائی لیتے ہیں کہ یہی رہنمائی انسان کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ کچھ ہو جیسے کہ عیسائیوں کی بستی ایسے ہوا ہے، محمد رسول اللہ کو دیکھنا پڑے گا، قرآن کو دیکھنا پڑے گا، تو قرآن اور محمد رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ بات عدل کی کر دو۔ عدل کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس ظلم کا ارتکاب کیا ہے سب سے پہلے ان کے گلے میں پھندا ڈالا جائے، پھر جن لوگوں نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کے ان کی بستی کو جلایا ہے ان کو گرفت کیا جائے اور ان کو بستی بنا کے دی جائے۔ یہی محمد رسول اللہ کی سنت اور یہی اللہ کا فرمان ہے۔ ایسا ہی ایمان رکھنے والا ایماندار ہے۔ اللہ ہمیں صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔